السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. سورۃ الصف کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، 2 رکوع ہیں اس کی، اور آغاز ہی اس کا دیکھتے ہیں کہ مدنی سورہ کی زیادہ تر جو آغاز ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ آم، ان کا میل ملاپ تھا، یعنی کہ ان کو جن لوگوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ عیسائی اور یہودی تھے۔ ان کو اس قرآن کے بارے میں انٹروڈکشن کی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ قرآن کیا ہے اور وہ اس کا نازل کرنے والا کون ہے، کیونکہ وہ لوگ اہل کتاب تھے اور ان کے پاس کتاب پہلے سے موجود تھی، اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کتاب کا آنا اور کس طرح سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سب کچھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے جب بھی مدنی سورہ آغاز ہوا تو زیادہ تر سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس سورہ کا آغاز کیا۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس میں یہاں ندا اگرچہ عام ہے لیکن اصل خطاب ان مومنوں سے ہے جو کہہ رہے تھے کہ احب الاعمال کا علم ہو جائے، یعنی کہ اچھے ہمارے جو اعمال ہیں ان سب کا علم ہو جائے، اور لیکن جب انہیں بعض پسندیدہ عمل بتلائے گئے تو سست ہو گئے، یعنی کہ اچھے اعمال اور ایسے اعمال جن کو اللہ تعالیٰ پسند کر رہے ہیں، تو جب ان کو ایسے اعمال کے بارے میں بتایا گیا تو وہ بہت زیادہ سست ہو گئے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ان کو پکارا جا رہا ہے، ان کو خبر دی جا رہی ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ خیر کی جو باتیں کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو، جو بات منہ سے نکالتے ہو اسے پورا کیوں نہیں کرتے، جو زبان سے کہتے ہو اس کی پاسداری کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اسپیشلی کہہ رہی ہیں کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے جو تم کہتے ہو، تم نے خود ہی خیر کی باتیں معلوم کرنا چاہی تھی، جب خیر کی باتیں تمہارے پاس آ گئی تمہیں معلوم ہو گیا، پھر تم ان کو کیوں نہیں ان پر عمل کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سخت ناراض ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں اور راہ راست کے بارے میں باتیں کرتے ہیں لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت سخت ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو۔ سیسا پلائی ہوئی عمارت کیا ہو؟ یعنی کہ وہ سیسے کی بنی ہوئی عمارت ہو۔ اینٹوں کی بنی ہوئی عمارتیں کمزور ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تشبیہ دی ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ، کہ ایسی سخت دیوار کے ساتھ، ایسی سخت دیوار کی طرح سے وہ لوگ ہوں کہ جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اور وہ ٹوٹ ہی نہ پائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ بس جب لوگ ٹیڑھے ہو ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب پھر اب مریم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے میری قوم بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا، آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کا یا والد کا نام نہیں لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا وہاں پر ان کے والد کا نام نہیں لیا۔
حضرت جس جس نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا چاہا تو وہاں پر ان کے والدین کا ذکر نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اکیلا نہیں آیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کا ذکر بھی ساتھ ملا سنا ہے. آپ لوگوں نے یہ نوٹس کیا ہے؟ آپ لوگ اس بارے میں بتائیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر بھی نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگایا؟ آپ میم کیونکہ وہ معجزہ تھا اس وجہ سے. ٹھیک. کوئی اور کیا کہتے؟ دراصل ان کے والد نہیں تھے اس وجہ سے. اچھا. اور کوئی کیا کہتا ہے؟ میم جو حضرت عیسیٰ ہیں مطلب وہ ان کے آنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ان کے زیادہ قریب ہے باقیوں کی نسبت. نہیں وہ مریم علیہ السلام کے تھے. میں پوچھ رہی ہوں کہ مریم علیہ السلام کیوں ساتھ میں لگا ہے؟ باقی میم انہوں نے دوبارہ دنیا میں آنا ہے السلام شاید. علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں اس میں یہ تھوڑا سا کہنا چاہوں گی کہ حضرت مریم کا ذکر شاید اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہ خود ایک بہت نیک پرہیزگار تھی اور ان کو بھی شاید اللہ کی طرف سے ایک یہ سعادت تھی تو شاید اس وجہ سے ان کا ذکر لازمی آیا ہے ہر بار. تو آپ کو کیا لگتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کے ساتھ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں آنا چاہیے تھا؟ وہ بھی تو نبی تھے. بالکل. ہم؟ اچھا صحیح. جیسے کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا اور وہ ویسے جو ہے نام باپ کے نام کے ساتھ چلتا ہے تو ان کا ذکر اس لیے کہ تاکہ بس سب کو پتا ہو کہ ان کا باپ کوئی نہیں تھے ماں کے نام کے ساتھ ان کا ذکر آتا ہے. بیکاز وہ کوئی عام عورت نہیں تھی, وہ پیدائش کے بعد ہی وہ تھی نا الگ سے, مطلب عبادت خانے میں اور اسی طرح آگے. جی ساتھ آپ جی میم جی السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کی والدہ نے دعا کی تھی تو ان کو یہ تھا کہ ان کے پیٹ میں بیٹا ہے, لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے بیٹی کی پیدائش ہونی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ پھر اس میں سے جو بھی اولاد پیدا ہو تو ان کو, یعنی کہ انہوں نے اس طرح کی دعا مانگی تھی, شاید اس لیے بھی حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے. تو دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں اگر فار ایگزامپل آپ کی اس بات کو مان لیا جائے تو پھر اس کے زیادہ حقدار تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے کہ جیسے ہی وہ پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فوراً جا کے مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے, تو زیادہ حقدار وہ ہوئے. پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کیوں نہیں کہا گیا؟ ان کو تو کنویں میں ڈال دیا گیا, انہوں نے بھی تو اتنی سختیاں دیکھی. حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ان کی پرورش بڑی اچھی ہوئی تھی, وہ بہت ہی بہترین. جی سائن کر لی. جی میم ماں کے نام سے ہمیں جب ہم قیامت والے دن مرنے کے بعد ہمیں ماں کے نام سے پکارا جائے گا نا کہ ہمارا باپ کا نام نہیں ہوگا ساتھ, شاید اس وجہ سے ہوگا. پھر اس میں پھر باقیوں کی مائیں بھی تو ہیں. میم باقی آپ بتا دیں. میرے خیال میں ایسا ہی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں نا, پرفیکٹ تو آنسر. ان کے اس خیال کی نفی کرنے کے لیے. جی 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 ایک بات یہ کہ ان کی اس بات کی نفی کرنے کے لیے اور بار بار اس معجزے کو بتانے کے لیے کہ دیکھو عیسیٰ جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کے ساتھ ان کی ماں کا نام لازمی جوڑا, بار بار جوڑا کہ عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم ہے, عیسیٰ ابن مریم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کوئی ایک دفعہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کے اندر کیا کہ ویسے تو باپ کے ساتھ نام کے ساتھ ہم لوگ لکھتے ہیں کہ باپ کا نام ہے ساتھ میں لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ان کا صرف مریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کا ایک سب سے اہم مقصد یہ بھی ہے کہ وہ مریم ہی کے بیٹے ہیں اور اکیلے مریم ہی کے بیٹے ہیں, یعنی کہ وہ جوڑے سے پیدا نہیں ہوئے, یعنی کہ وہ پیر یعنی کہ جو ہوتا ہے مرد اور عورت اس سے وہ پیدا نہیں ہوئے, وہ زوج سے پیدا نہیں ہوئے, بلکہ ان کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی, اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جو پیدا کیا وہ صرف ایک ماں سے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے, آپ جتنا بھی قرآن میں پڑھتے ہیں کہیں تو بھی آپ نے عیسیٰ اکیلا نام نہیں پڑھا ہوگا, عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ویسے آپ کو یہ بھی پڑھاتے پڑھاتے یہ میں بات پہ ذہن میں آئی کہ میں آپ کو اس بارے میں پوچھوں
تو الحمدللہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں جب غور و فکر کرنے بیٹھیں تو کتنی کتنی باریکیاں ہیں اس کے اندر. چلتے ہیں جی آگے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے میری قوم بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں, مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا تھا؟ احمد رکھا. احمد نہیں ہوتا, یہ احمد ہے. احمد ہم احمد پڑھتے ہیں لیکن یہ احمد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے کہ ان کا نام پہلے سے ہی رکھ دیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اس نبی کا نام احمد ہوگا. اپنے مائک میں اوکے. پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ اور افطرا باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو, اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. اپنے منہ سے کیسے بجھا سکتے ہیں؟ کیا سمجھتے تھے کیسے بجھائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اپنے منہ سے کیسے وہ اپنی اللہ کے نور کو بجھائیں گے؟ کیا وہ کرنا چاہتے تھے؟ وہ کیا سمجھتے تھے؟ جی میم اس میں شاید یہ ہے کہ وہ باتیں ایسی کرتے تھے کہ اس کو اللہ نے شاید تشبیہ دی ہے کہ وہ اپنے منہ سے شاید بجھا سکے, وہ یہ سمجھتے ہیں. کوئی اور کیا کہے گا؟ الزامات لگا کر. کیا لگا کر؟ الزامات لگا کر. کوئی اور کیا اس میں ایڈ کرنا چاہے گا؟ میم یہی ہے نا کہ وہ بار بار قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون کے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے, تو وہ زبان سے مطلب بھی گھڑتے ہیں, زبان چلاتے ہیں اس وجہ سے. جی, نور سے مراد ہے کہ قرآن اور یا اسلام. تو وہ ان کی سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی دلائل لے کر آئے ہیں تو ان کو منہ سے بجھانے سے مراد یہی ہے. بالکل صحیح آپ لوگوں نے جواب دیا کہ وہ تانا دے کر ان باتوں کو جھٹلا کر جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلتی ہیں ان باتوں کو دبا کر کہ ان کو موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ بات کر سکیں, ان باتوں کو بجھا دیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے. گو کافر برا منائے, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے, اس کو مکمل کرنے والا ہے, یعنی اس کو آفاق پوری دنیا میں پھیلانے والا اور دوسرے تمام دینوں پر غالب کرنے والا ہے. دلائل کے لحاظ سے یا مادی غلبے کے لحاظ سے یا دونوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنے نور کو اس کمال کی طرح سے اس کو پوری دنیا میں پہنچانے والا ہے. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے, تاکہ اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو تمام کے تمام مذاہب پر اس کو غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, کریہ کہتے ہیں جس کو ناپسندیدہ کرنا, کسی کو ناپسند کرنا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. اب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجارت کا بتانے لگے ہیں. وہ کون سی تجارت ہے؟ تو پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو. اگر تم جانتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں بہ جاری ہوں گی اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو, وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے. اس سے مراد کیا دی جاتی ہے کہ یعنی جب تم اس کی راہ میں لڑو گے اور اس کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہیں فتح اور نصرت سے نوازے گا. آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اسے فتح قریب قرار دیا.
یعنی کہ آخرت کی نعمتوں سے فتح کو قریب قرار دیا، اور اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ اور بعض نے فارس اور روم کی عظیم الشان سلطنتوں پر مسلمانوں کے غلبے کو اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں انہوں نے تشبیہ دی کہ اس آیت کا نزول اس فتح کی طرف ہے جو خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے۔ اے ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، یعنی کہ جنت کی بھی مرنے کے بعد، اور فتح و نصرت کی بھی دنیا میں، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی اللہ کو فتح دے گا۔ فتح کیا ہوگی؟ جنت کی، اور دنیا میں فتح کیا ہوگی؟ ان کو اس جنگ کے اندر فتح و کامرانی نصیب فرمانا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ بس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، بس وہ غالب آ گئی۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ یہود تھے جنہوں نے نبوت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان پر اور ان کی ماں پر بہتان تراشی کی۔ جو یہود تھے نا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام پر بھی انہوں نے بہتان تراشی کی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اختلاف و تفرق اس وجہ سے اس وقت قائم ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کو اٹھا لیا گیا، ایک نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہی زمین پر ظہور فرمایا تھا، اب وہ پھر آسمان پر چلا گیا ہے۔ یہ فرقہ یعقوبیہ کہلاتا ہے۔ اور نستوریہ فرقے نے کہا کہ وہ ابن اللہ تھا، باپ نے بیٹے کو آسمان کو بلا لیا ہے، اور تیسرے فرقے نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ یہی فرقہ درست تھا۔ اب جو آخری بات کی جا رہی ہے کہ نبی یعنی کہ جس میں تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، بس وہ غالب آ گئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مبعوث فرما کر ہم نے اسی آخری جماعت کی دوسری باطل گروہوں کے مقابلے میں مدد کی۔ چنانچہ یہ صحیح عقیدے کی حامل جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئی، یعنی کہ جو اہل کتاب تھے، جو صحیح عقیدے پر تھے، جو اپنے بھی صحیح عقیدے پر تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آئی، اور یوں ہم نے ان کو دلائل کے لحاظ سے بھی سب کافروں پر غلبہ عطا فرمایا اور قوت اور سلطنت بھی ان کو عطا فرمائی۔ اس غلبے کا آخری ظہور اس وقت پھر ہوگا جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، جیسا کہ اس نزول اور غلبے کی صراحت حدیث سے تواتر ہمیں ملتی ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو آتے ساتھ ہی وہ صلیب کو توڑ دیں گے، اور تمام کے تمام عیسائی دوبارہ سے مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ سور کو بھی حرام کر دیا جائے گا، صلیب کو بھی توڑ دیا جائے گا۔ سورۃ الجمعہ کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم۔ مسلسل اللہ تعالیٰ نے اپنے کبریائی کے ناموں کو استعمال کر کے سورہ کا آغاز کیا کہ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب اور باحکمت ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی کہ امیین سے مراد کہ ان سے عرب ہیں جن کی اکثریت ان پڑھ تھی۔ ان کا خصوصی ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دوسروں کے لیے نہیں تھی، لیکن چونکہ اولین مخاطب وہ تھے، اس لیے اللہ کا ان پر یہ زیادہ احسان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا جو ذکر کیا وہ ناخواندہ لوگوں، یعنی کہ اہل عرب جو تھے وہ ان پڑھ تھے زیادہ تر۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے گے، اور وہی غالب باحکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ اشارہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ اور
اس پر ایمان لانے والوں کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے سے کیسی ہے. بڑی اہم بات ہم یہ پڑھتے رہے ہوں گے آپ لوگ بھی، کہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی کہاوت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والے کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم کو مختائف نہیں دیتا. اس سے مراد کیا ہے کہ یہ بے عمل یہودیوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوئی ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے، یا اس پر کتابیں جو لدی ہوئی ہیں یا یہ کتابیں ہیں یا پھر یہ کوئی کوڑا کرکٹ ہے. اسی طرح یہ یہودی ہیں کہ تورات کو تو اٹھائے پھرتے ہیں، اس کو پڑھنے اور یاد کرنے کے وعدے بھی کرتے ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں. تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سب کے لیے بھی قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا بھی کتنا ضروری ہے کہ ہماری بھی مثال بالکل انہی لوگوں جیسی ہو جائے گی. اور ہے بھی کہ ہم قرآن کو حفظ بھی کر لیتے ہیں، سینوں میں محفوظ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ہماری طرف کیا کیا باتیں بھیجی اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں. اس لیے یہ حقیقت میں گدھے سے بھی بدتر ہوں گے اگر وہ عمل نہیں کریں گے اور سیکھیں گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ اس کے اندر نازل فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ قل یا ایھا الذین ہادوا، کہہ دیجئے کہ اے یہودیو اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو. تو انسان تو اپنے دوست پر جلدی جانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے باوجہ اس کے کہ ان کے اعمال جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں سے بھیج رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان کے دلوں میں معلوم تھا ان کو کہ وہ غلط راستے پر ہیں، وہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. آج ہم اور آپ موت سے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم اس موت کی سے صرف اس کی بھاگتے ہیں، ہمیں اس قبر کا، اس اندھیری قبر کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اعمال ہمیں گھیر نہ لے. اگر ہماری تیاری مکمل ہو تو مومن کے لیے موت سے بڑھ کر خوبصورت چیز کوئی نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اب میری دنیا کی سختیاں ختم ہو گئی اور اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ساری نعمتیں عطا کر دینی ہیں جس کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کہ جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتا دے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اچھا، اس سے مراد کیا ہوا تھا؟ ایسا اس وقت ہوا ایسے کہ جمعہ کے روز ایسا ہوا کرتا تھا کہ کچھ منافق لوگ کیا کیا کرتے تھے، جیسے جمعہ کی نماز ہوتی تو بہت سارا سامان لا کر مسجد کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور اس کو بیچنا شروع کر دیتے تھے. اونچی اونچی آواز میں وہ بڑی سیل لگایا کرتے تھے تاکہ لوگ جلدی جلدی آ کر وہاں سے جمعے کی نماز چھوڑ کر آئیں اور آ کر وہ وہاں سے وہ سامان خریدنا شروع کر دیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو اپنی خرید و فروخت بند کر دیا کرو اگر تم سمجھو، اور اللہ کے ذکر میں کی طرف دوڑ پڑو. یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے کہ اگر تم جانتے ہوتے، تمہیں معلوم ہوتا تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے حق میں. پھر جب نماز ہو چکی تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ نہیں کہ بس اب بیٹھے ہی رہو، بلکہ جب نماز ہو جائے تو تم زمین میں پھیل کر اپنا رزق جو تلاش کر رہے تھے کاروباری زندگی میں مصروف ہو جاؤ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ.
रब बारी ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो जब कोई सौदा बिकता न देखें या कोई तमाशा नजर आ जाए तो उसकी तरफ दौड़ जाते हैं और आपको खड़ा ही छोड़ देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह के पास जो है वो खेल और तिजारत से बेहतर है और अल्लाह ताला बेहतरीन रोजी रसा है। अब इससे मुराद क्या है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि काफिला आ गया, लोगों को पता चला तो खुतबा छोड़कर बाहर खरीदो फरोख्त के लिए चले गए कि कहीं सामान फरोख्त ना हो, खत्म ना हो जाए। सिर्फ और सिर्फ 12 आदमी मस्जिद में रह गए, जिस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि तुम उस 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 जम्मे गफीर की तरफ, उस तमाशे को देखने की तरफ भागते हो, तो हालांकि तुम्हें वहीं पर अल्लाह ताला के अहकामात के मद्देनजर रखते हुए नमाज के अंदर ही तुम्हें खड़ा रहना था। अल्लाह ताला ने इस वजह से ये आयत नाज़िल फरमाई कि जब जुम्मे का खुतबा शुरू हो जाए तो वहां पर तुम बैठ जाया करो और उसको उसको खामोशी से, तसल्ली से सुना करो। और खेल और तजारत से बेहतर है वो चीज जो अल्लाह ताला के पास है, वो तुम्हारी इस खेल और तजारत से बहुत बेहतर है। अल्लाह खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क अता करने वाला है। हम समझते हैं कि अगर हमने ये नमाज कज़ा कर दी तो फिर हमें कौन है जो हमें रिज़्क अता करेगा? तो रिज़्क भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही अता फरमाना है। सूरतुल मुनाफिकून का आगाज होता है, ये भी मदनी सूरा है। अल्लाह ताला इसका आगाज करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि तेरे पास जब मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं कि हम इस बात के गवाह हैं कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह जानता है कि यकीनन आप उसके रसूल हैं। अल्लाह को बताने की जरूरत नहीं है, और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक कतन झूठे हैं। अब अल्लाह ताला इसकी गवाही दे रहे हैं कि मुनाफिक झूठे ही हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, इसलिए ढाल बनाया हुआ है कि कस्मों के पीछे उनकी आड़ में छुपते हैं। बस अल्लाह की राह से रुक गए, बेशक बुरा है वो काम जो ये कर रहे हैं। ये इस सबब से है कि ईमान लाकर फिर काफिर हो गए, बस उनके दिलों पर मोहर कर दी गई। आप ये नहीं समझते, जब आप उन्हें देख लें तो उनके जिस्म आपको खुशनुमा मालूम हो, यानी कि उसने इनके हुस्न जमाल और उनकी रौनकें, उनके चेहरों की, उससे मुराद दी जा रही है कि जब आप उन्हें देख लें तो उनके जिस्म आपको खुशनुमा मालूम हो, कि जब बातें करने लगें तो आप उनकी बातों पर अपना कान लगाएं, गोया कि लकड़ियां हैं दीवार के सहारे से लगाई हुई, हर सख्त आवाज को अपने खिलाफ समझते हैं। यही हकीकी दुश्मन है, इनसे बचो, अल्लाह ताला इन्हें गारत करे कहाँ से फिरे जाते हैं, ये किस तरफ जाते हैं, फिर रहे हैं। इससे मुराद क्या है कि यानी कि इतने ऊंचे कद और हुस्न जमाल के लोग हैं, और लेकिन इन लोगों के अंदर किल्लत खैर है, यानी कि खैर इनके अंदर बहुत कम है। गोया की दीवार पर लगाई हुई लकड़ियां हैं ये लोग, यानी कि इतने ऊंचे लंबे दराज कद के और खूबसूरत है, लेकिन ये दीवार से लगाई हुई लकड़ियों की तरह हैं, जो देखने वालों को तो भली लगती हैं लेकिन किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकती। लकड़ी ऐसे ही सामने खड़ी है तो उसका कोई फायदा नहीं हो सकता इंसान को, जब तक कि उसको तराश कर कोई फर्नीचर या कोई चीज ऐसी ना बना ली जाए। कि इससे मुराद ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इस तरह बैठते हैं जैसे दीवार के साथ लगी हुई लकड़ियां हैं, जो किसी बात को समझती हैं और ना जानती हैं। महफिल में बैठे हुए हैं लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बात का उन पर असर नहीं होता। और फिर ये भी इरशाद होता है इसी ही आयत के अंदर कि हर सख्त आवाज को अपने खिलाफ ये समझते हैं, यानी बुज़दिल ऐसे होते हैं कि जब कोई जोरदार आवाज सुन ले तो समझते हैं कि हम पर कोई आफत नाज़िल हो गई है, या घबरा उठते हैं कि हमारे खिलाफ किसी कार्रवाई का आगाज तो नहीं हो रहा है। जैसे चोर और खाइन का दिल अंदर से दहक दहक कर धक धक कर रहा होता है। और ये लोग ऐसे हैं क्योंकि इस्तगफार से भी गुरेज करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। इरशाद बारी ताला होता है, और जब उनसे कहा जाता है कि आओ तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल इस्तगफार करें तो अपने सर मटकाते हैं, और आप देखेंगे कि वो तकब्बुर करते हुए रुक जाते हैं और नहीं आते इस्तगफार की तरफ। फिर इरशाद बारी ताला होता है कि उनके हक में आपका इस्तगफार करना और ना करना दोनों बराबर हैं, अल्लाह ताला उन्हें हरगिज़ ना बख्शेगा, बेशक अल्लाह ताला ऐसे नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। इससे एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोग अपने वालिदैन की जो फौत हो चुके हैं उनके लिए भी इस्तगफार कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग जब इस्तगफार करते हैं तो उस इस्तगफार का सबसे बड़ा फायदा ये होता है
کہ ان کے بھی گناہوں کی بخشش ہوتی رہتی ہے اور ان کی درجات کی بلندی ہوتی رہتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، اور آسمان اور زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر کچھ خرچ نہ کیا جائے ایک غزوے میں، جسے اہل سیر غزوہ مریسی یا غزوہ بنی مطلق کہتے ہیں۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا، دونوں نے اپنی اپنی حمایت کے لیے انصار اور مہاجرین کو پکارا، جس پر عبداللہ بن ابی منافق نے انصار سے کہا کہ تم نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا، اب دیکھ لو اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، یعنی یہ اب تمہارا کھا کر تم ہی پر غرا رہے ہیں، ان کا علاج تو یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کر دو، یہ اپنے آپ تتر بتر ہو جائیں گے۔ نیز اس نے یہ بھی کہا کہ ہم جو عزت والے ہیں ان ذلیلوں یعنی مہاجروں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ زید بن ارقم نے یہ کلمات سن لیے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، جس پر حضرت زید بن ارقم کو سخت ملال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم کی صداقت کے اظہار کے لیے سورۃ المنافقون نازل فرما دی، جس میں ابن ابی کے کردار کو پوری طرح سے اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا کہ یہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لوگوں پہ خرچ نہ کرو کہنے کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، یعنی کہ تتر بتر ہو جائیں وہاں سے، اس علاقے سے، اور آسمان اور زمین کی کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافق نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ اب یہ بات کیا ہوئی کہ وہ کیا کہتے تھے کہ عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ اس کا کہنے والا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا۔ عزت والے سے اس کی مراد تھی وہ خود اور اس کے رفقا، اور ذلت والے سے نعوذ باللہ اس کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی تھے، مسلمان تھے سارے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے، عزت تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب چیزیں، اللہ خبیر بما تعملون۔ سورۃ التغابن کا آغاز ہوتا ہے، مدنی سورہ ہے، اور پھر اس کا بھی آغاز اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے ہی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی کی سلطنت ہے، اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، سو تم میں سے بعض لوگ تو کافر ہیں اور بعض ایمان والے ہیں۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل اور حکمت سے پیدا کیا ہے۔ اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی، اور اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا بھی ہے۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کہ کافروں کو خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا، اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ کہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ بس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی، اللہ تعالیٰ نے بھی بے نیازی کی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بے نیازی کی، یعنی ان کے ایمان اور ان کی عبادت سے۔ اور اللہ تو ہے ہی بہت بے نیاز، سب خوبیوں والا۔ اللہ غنی حمید۔
ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے. سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ. یہ نور کون سا ہے جی؟ جلدی بتائیے گا. قرآن پاک. قرآن قرآن پاک. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. یوم یجعلکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا وہی دن ہے ہار جیت کا. اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ یہ سب جہنمی ہیں جو جہنم میں رہیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی کسی پر بھی. جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لوگوں اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا بھی کہنا مانو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف اور صرف تمہارے تک پہنچا دینا ہی ہے. علی رسولنا البلاغ المبین. اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اے ایمان والوں تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا. یعنی کہ تمہارے پاس بیویاں اور بچے اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، مسلمان نہیں ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں. اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کا شان نزول کے بارے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو مکے میں مسلمان ہونے والے